الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار اجزان ملت اسلامیہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ آج ہم اور آپ ذکر شہدائے کربلا وہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی شریف کے موقع پر مرکز اہل سنت بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جمع ہوئے گئے. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. کچھ سننے اور سنانے سے قبل عقائد اہل سنت معمولات اہل سنت کے مطابق بارگاہ مستجان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی غلامی اور محبت کا سبب پیش کرتے ہوئے علی پہ درود پاک صلی اللہ علی النبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ شاہ فرماتے ہیں گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، دونوں عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. اور آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، سنی یوں بیاں کرتے ہیں داستان اہل بیت، یوں بیاں کرتے ہیں داستان اہل بیت. اجزان ملت اسلامیہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ ہم سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے گئے اور سرکار امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلامی کا ہم لوگ دم بھرتے گئے. آج کی جو شب ہے وہ 6 محرم الحرام کی ہے اور اس کو نسبت آج کا جو دن گزرا ہے اس میں حضور سیدنا خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی عرس شریف کی بھی نسبت ہے اور شب کو سرکار غریب نواز کی نسبت ہے اور مہینہ ہی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محرم کے 10 دنوں تک ہی محدود رکھا ہوا ہے. امام حسین کو جب بھی ہم لوگوں کو محرم کا چاند نظر آتا ہے تو فوراً ہم لوگ 1 محرم سے 10 محرم یا 1 محرم سے 12 محرم تک ہی پروگرام کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں. اکثریت اگر دیکھا جائے تو آج یہی ہے کہ لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 12 دن یا 10 دن کے حد تک محدود رکھ رہے ہیں، لیکن کربلا کا جو پیغام ہے اور کربلا کے میدان کے اندر امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کن کن معاملات کو جمع کیا، کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن چیزوں کو لا کر جمع کیا، آج اہل سنت والجماعت ہم سنی لوگ ان چیزوں سے بہت دور ہے، بہت دور ہے. شہنشاہ ہندوستان عطائے رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں کہا، اس میں اختلاف ہے
لیکن جو بھی کہا وہ درست کہا گیا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ لیکن اس دور کے اندر عزیز کون ہے اور یزید کون ہے؟ حضرت اس دور میں اپنا عزیز کون ہے اور یزید کون ہے پہچاننا بڑا دشوار ہو گیا ہے، بڑا دشوار ہوا کہ امام حسین کا نام سینہ ٹھوک کر لینے والے اور ایک امام حسین کا نام سینہ پیٹ کر لینے والے اور ایک امام حسین کا نام بغض میں لینے والے، یہ سارے لوگ ہمارے پاس جمع ہوئے ہیں، سارے لوگ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جو آخری کیل ٹھوکی ہے اور جو آخری پیغام آپ نے کربلا کی زمین سے آنے والے پورے دنیا کو اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے جو دیا ہے، اس پیغام کو آج مسلمان بھول گئے ہیں۔ کربلا کے میدان میں پیاس جمع ہے، کربلا کے میدان میں بھوک جمع ہے، کربلا کے میدان میں علی کے لال کا صبر جمع ہے، کربلا کے لال میں اللہ اکبر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری جمع ہے۔ وہی کربلا کے میدان میں علی اکبر کی جوانی جمع ہوئی ہے، وہی کربلا کے میدان میں علی اصغر کا بچپنا جمع ہوا ہے، وہی کربلا کے میدان میں حر کی وفاداری جمع ہوئی ہے، وہی کربلا کے میدان میں ایک دو نہیں بلکہ پورے 72 قدسی شہید جو ہوئے ہیں، وہ سارے کی ساری ان کی وفاداری اہل بیت اور آل رسول سے محبت میں جمع ہوئی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر، آج کا مسلمان آل رسول کی محبت کو چھوڑ کر وہی کربلا کے میدان میں زینب کا کردار بھی جمع ہوا ہے، وہی کربلا کے میدان میں زینب کا پردہ بھی جمع ہوا ہے، وہی کربلا کے میدان میں وہ زینب کی بہادری اور زینب کی شجاعت بھی جمع ہوئی ہے، وہی کربلا کے میدان میں اونا محمد کا بچپنا بھی جمع ہوا ہے، وہی کربلا کے میدان میں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کفریوں نے دھوکے سے بلا کر آپ کو شہید کروا دیا ہے، وہ شہادت بھی اس میدان میں جمع ہوئی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اللہ اکبر ان تمام چیزوں کو بھول بیٹھا ہے، اور اللہ اللہ آئے ہوئے دن ہمارے قوم کے اندر بالخصوص جماعت اہل سنت کے اندر بدعتوں نے جنم لیا ہے، خرافات نے جنم لیا ہوا ہے۔ امام حسین کے نام پر لوگ آج سنیوں کو گمراہ کر رہے ہیں، مولا علی کے نام پر آج لوگ سنیوں کو گمراہ کر رہے ہیں، سیدہ زینب کے پردے کے نام پر آج لوگ سنیوں کو گمراہ کر رہے ہیں، امام علی اصغر کی شہادت کے نام پر لوگ آج سنیوں کو گمراہ کر رہے ہیں، مولا عباس کی وفاداری کے نام پر لوگ آج سنیوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہی نہیں بلکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صبر تھا، جو چٹان کی طرح اب صبر و استقامت پر جمع ہوئے تھے، اس صبر کو لوگوں کے سامنے ملا کر سنیوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لیکن اے سنیوں، ایک بات یاد رکھنا، اگر تم اور ہم کسی کے خلاف اگر تلوار اٹھا دیں تو وہ زخمی ہو جاتا ہے، اگر آل رسول کسی کے خلاف تلوار اٹھا دے تو وہ زخمی نہیں، وہ جہنمی ہو جاتا ہے، وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی کربلا کے میدان میں امام حسین نے آخری بار بھی خطبہ یہی دیا تھا، یہی دیا تھا کہ میں کون ہوں مجھے پہچانو، میں کون ہوں مجھے پہچاننے کی کوشش کرو۔
میں کون ہوں مجھے پہچاننے کی کوشش کرو، میں وہی حسین ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس حسین کے منہ میں لعاب دھن ڈالا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کو بابا علی اپنے ہاتھ سے نقم حلق سے نیچے اتارا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کو سیدہ فاطمہ نے اپنا جنتی دودھ اپنے سینے سے لگا کر پلایا ہوا ہے، میں وہی حسین ہوں جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے مبارک پر لے کر مدینے کے گلیوں میں گھوما کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کے بابا علی انگلی پکڑ کر مدینے کے گلیوں میں گھوما کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جو اگر میں وہی حسین ہوں جس کے خاطر جنت سے اللہ جوڑے آیا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کا نام جنت سے آیا ہوا ہے، میں وہی حسین ہوں جو اللہ اکبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں سے کھیلا کرتا تھا، میں وہی حسین ہوں جو تمہارے نبی کے کاندھے پر سوار ہوا کرتا تھا، میں وہی حسین ہوں جو کبھی رسول اللہ علیہ السلام کے پشت پر بیٹھ کر رسول اللہ کا سجدہ طویل کرنے لگاتا تھا، میں وہی حسین ہوں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ حسن اور حسین جو ہے وہ میرے شہزادے ہیں اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، میں وہی حسین ہوں جس کو آقا نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ آخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ میں حسین جو ہے وہ دین ہوں، دین اور اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر تک یزیدیوں کو سمجھایا اور لشکر جرار کو للکار کر آپ کہتے رہے کہ مجھے پہچاننے کی کوشش کرو۔ کربلا پر ہزاروں تقریریں ہو چکی ہے اور آج یہاں سے آگے قیامت تک کربلا میں ہزاروں تقریریں ہوں گی، لیکن حضور محب العلماء یہاں تشریف فرما ہے۔ حضرت کی موجودگی میں میں سبق کی طور پر ایک بات آپ حضرات کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے دور کے اندر بھی کربلا پر تقریر ہوں گی اور ابھی تک کے سینکڑوں تقریریں کربلا پر ہوئی ہے، لیکن میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ اگر یزیدی امام علی مقام کے امامت کے ہی قاتل تھے، اگر یزیدی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے ہی اگر پیاسے تھے، اگر یزید یہی چاہتا تھا کہ امام حسین کے خون سے میری تلوار آلود ہو جائے، اگر یزید یہی چاہتا تھا کہ جس عہدے پہ امام حسین ہے وہ عہدہ مجھے مل جائے، اگر یزید یہی چاہتا تھا کہ امام حسین جس مسلح پر آج فائز ہے وہ مسلح مجھے مل جائے، تو ڈائریکٹ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی وہاں کیوں پیش نہیں کی؟ کبھی حور کو بھیجا، کبھی علی اکبر کو بھیجا، کبھی عباس کو بھیجا، کبھی علی اصغر کو بھیجا، اور جب نہ مانے یزید تو اس کے بعد امام حسین آخری میں اپنا سر دے دیتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ اگر یزید امام حسین ہی کے خون کا پیاسا تھا تو ڈائریکٹ امام نے اپنی قربانی دینا چاہیے تھا، اگر یزید امام کے ہی اگر امامت کا پیاسا تھا تو ڈائریکٹ امام نے اپنا مسلح چھوڑنا چاہیے تھا، اگر یزید اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عہدے کا ہی اگر قائل وہ اس عہدے کا ہی اگر لالچی تھا تو امام حسین نے اپنا عہدہ اس کو دے دینا چاہیے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ امام حسین کو مدینہ بھی چھوڑنا پڑا، امام حسین کو مکہ بھی چھوڑنا پڑا، اور کربلا میں ہی امام حسین کو کیوں بلایا گیا؟ اے حسین تمہاری عظمت کو سلام، اے حسین تمہاری شان و شوقت کو سلام، اے حسین تمہاری طاقت کو سلام، کہ اے حسین تمہیں مدینہ نہیں، مکہ نہیں، بلکہ وادی میں نہیں بلایا، بلکہ آپ کو کربلا میں ہی کیوں بلایا گیا ہے؟ اور آخرکار کربلا کی زمین ہی آپ کو کیوں پسند آئی ہے؟ اور کربلا کی زمین ہی آپ کے لیے کیوں طے کر دی گئی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک طرف بٹھایا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف بٹھایا اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، اور دونوں کو بٹھانے کے بعد حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے حضرت جبرائیل تشریف لائے اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام دونوں شہزادے اکٹھا جمع ہوئے ہیں، ایک طرف آپ کے بیٹے ابراہیم ہے اور دوسری طرف آپ کا نواسا حسین ہے، لیکن یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کسی ایک کو اپنے پاس رکھے اور ایک کو واپس بھیج دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت، دست کرم امام حسین کے سر مبارک پر رکھ دیا
تو حضرت جبرائیل سمجھ گئے کہ امام حسین کو رکھنا ہے اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بلا لینا ہے. اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں, آپ نے اللہ جیسے ہی ہاتھ رکھا حضرت جبرائیل امین سمجھ گئے اور جانے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معاملہ پیش کیا. 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے اور ہونے کے بعد چند دن گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے پاس تشریف لائے. کہا کہ حسین, تمہارے نانا نے تمہارے ماموں کو تمہارے اوپر صدقہ دے کر قربان کر دیا ہے. اے حسین, تمہارے نانا نے تمہارے ماموں کی تمہارے لیے قربانی دی ہے. اس کے بعد امیر المؤمنین عمر بن خطاب تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد آپ نے کہا کہ اے حسین, تمہارے نانا نے اپنے بیٹے ابراہیم کی تمہارے خاطر قربانی دی ہے اور تمہارا صدقہ اتار کر اپنے بیٹے ابراہیم کو چھوڑ دیا ہے. اس کے بعد امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے حسین, تمہارے نانا نے اپنے بیٹے ابراہیم کو تمہارے اوپر سے صدقہ اتار کر تمہارا صدقہ نکال دیا ہے اور تمہارے اوپر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے. مولا علی تشریف لائے اور مولا علی نے فرمایا کہ اے حسین, تمہارے نانا نے اپنے ماموں کی قربانی کو دے کر تمہاری عظمت کو بچایا ہے, تمہاری جان کو بچایا ہے, تمہاری شان کو بچایا ہے. اے حسین, ان چاروں خلفاؤں نے امام حسین کو جب یہ بات کہی تو میرے حسین جنتی حسین اور جنتی جوانوں کے حسین نے کہا کہ اے ابو بکر, عمر, عثمان و علی, میں جانتا ہوں کہ میرے نانا نے میرے اوپر سے میرے ماموں کا صدقہ اتار کر میری جان کو بخش دیا ہے, لیکن میں کبھی اپنے نانا اور ماموں کے قربانیوں کا اللہ اکبر احسان فراموشی نہیں کروں گا, بلکہ جس طرح سے میرے نانا نے اپنے بیٹے کی قربانیاں دے کر مجھے بچایا ہے, اسی طرح سے میں کربلا کے میدان میں اپنے بیٹیوں کی قربانی دے کے نانا کے دین کو بچاؤں گا, اپنے نانا کے دین کو بچاؤں گا. اے حسین, اگر یزید ظالم تمہارے ہی خون کے اگر پیاسے تھے, اگر یزیدیوں کی تلوار اگر تمہارے ہی خون سے اگر رنگنے والی تھی تو آپ پہلے قربان کیوں نہیں ہو گئے؟ شہادت کا جام آپ نے پہلے نوش کیوں نہیں فرمایا؟ تو حسین فرمانے لگ گئے کہ میں اس نبی کا نواسا ہوں جن کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے. وہ رحمت للعالمین, آئیے تو ذرا پس منظر کو بھی سماعت کر لے. وہ رحمت للعالمین جن کو مکہ کی وادیوں میں اللہ اکبر راستے میں کانٹے بچھائے گئے, جن کو مکہ کے وادیوں کے اندر پاگل اور مجنوں کے نعرے لگا کے دل آزاری کی گئی معاذ اللہ کے رب العالمین. وہ رحمت للعالمین جن کے سجدے میں جانے کے بعد اونٹ کی بجڑی لا کر آپ کے سر مبارک پر رکھ دی جاتی تھی. وہ رحمت للعالمین جن کو 3 سال تک شیب ابو طالب میں قید کر کے رکھ دیا گیا. وہ رحمت للعالمین ہے جو فتح مکہ کے دن سارے دشمنوں کو خوشخبری سناتے ہوئے نظر آتے ہیں. حسین نے کہا وہ رحمت للعالمین کا نواسا میں ہوں اور میرے نانا یہ نہیں چاہتے کہ کوئی دوزخ میں چلا جائے, تو نواسا کیسے چاہیں گا کہ کوئی دوزخ میں چلا جائے؟ اللہ اللہ, آپ نے فرمایا کہ مجھے پہچانو اور مجھ تک پہنچنے کی کوشش نہ کرنا, مجھے قتل کرنے کی کوشش نہ کرنا اور مجھے قربان میرے گلے پر خنجر چلانے کی کوشش نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ قاتل حور جو ہے, توجہ, قاتل حور جو ہے وہ قاتل مومن ہوں گا, قاتل عباس جو ہے وہ قاتل مومن ہوں گا, قاتل علی اکبر جو ہے وہ قاتل مومن ہوں گا, قاتل علی اصغر جو ہے وہ قاتل مومن ہوں گا. لیکن اے یزیدیو, اگر تم میرا قتل کرو گے اور میری گردن پہ اگر چھرا چلاؤ گے تو قاتل مومن نہیں بلکہ قاتل دین قرار دیا جائے گا, اور قاتل مومن کی مغفرت ہو سکتی, قاتل دین کی مغفرت نہیں ہو سکتی, قاتل دین کی مغفرت نہیں ہو سکتی. اس لیے اگر تمہیں چاہیے, اگر تمہیں اہل بیت ہی کا خون چاہیے تو میں اپنے طرف سے پہلے حور دیتا ہوں, ان کو کر لو. اگر تمہاری تلواریں اگر ہمارے خون کی ہی پیاسی اگر ہے تو میں اپنے طرف سے تمہیں 18 سال کا بیٹا دیتا ہوں, ان کے خون سے اپنی تلواروں کی پیاس کو بجھا لو. اگر ہمارا خون ہی تمہیں چاہیے تو میں اپنے طرف سے اللہ اللہ تمہیں اپنے عباس کو دیتا ہوں, ان کے بازوؤں کو دیتا ہوں. اگر تمہیں اہل بیت کا ہی خون اگر چاہیے تو میں علی اکبر دیتا ہوں, علی اصغر دیتا ہوں.
قاسم بن حسن کی جوانی میں تمہیں دیتا ہوں، لے لو۔ لیکن اللہ یزید باز نہ آئے، یزیدیوں نے ان سب کو تو قربان کر دیا، شہادت کا جام تو نوش کر لیے۔ جب حیدری تلوار اللہ اکبر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے، اور جب امام پاک کے پاس وہ حیدری تلوار آئی تو آنے کے بعد اللہ اب وہ حسین جس نے اپنے جوان بچوں کے لاشیں اٹھا کر خیمے میں رکھے ہیں، وہ حسین جس نے غازی عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے ہیں، وہ حسین بازو کے اوپر علی اصغر کا لاش زوروں کے اوپر آنکھ کے اندر مولا علی بازو سما گئے ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ حیدری تلوار کے اندر آسمان کی تمام بجلیاں سمائی گئی ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس تلوار کے اندر آسمان کے تمام ستاروں نے تلوار کے اللہ اکبر نیزے کو سلام کیا ہوا ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے آدم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے ہو، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نوح کی کشتی جو ہے ضمانت کی طرف نکل گئی ہو، ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا صبر بھی جمع ہوا ہے، ایسا لگ رہا تھا وہاں اسماعیل علیہ السلام کا صبر جمع ہوا ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ اللہ اکبر شیطان ہے تو دوسری طرف حضرت اسماعیل ہے، اور یہاں پر ایک طرف یزید ہے تو دوسری طرف امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تلوار کربلا کے میدان میں نکلی، ایسی نکلی کہ اللہ اکبر امام علی مقام نے آخری خطبہ دیا اور سمجھانا شروع کیا۔ لوگ مانے نہیں، لوگ بلکہ یزیدی مانے نہیں۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسا لگ رہا تھا جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بار جب میدان میں اتر رہے تھے تو آپ نے اپنے خیمے میں گئے اور جانے کے بعد اپنے قبیلے والوں کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادیوں کو آخری سلام پیش کیا۔ یہاں پر ایک میں عقائد اہل سنت بیان کرتا چلوں۔ جس وقت امام علی مقام کو خطوط پہ خطوط آتے رہے، امام علی مقام جب مدینہ سے اپنا سفر باندھ رہے تھے تو اس وقت امام علی مقام نے سب سے پہلے روضہ رسول پر حاضری دی، دوسری مرتبہ سیدہ فاطمہ کی قبر پر حاضری دی، اور تیسری مرتبہ اپنے بھائی حسن کے قبر پر حاضری دی، اور تینوں جگہ جا کر میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا، یا رسول اللہ میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے نانا جان میں وہ مدینہ چھوڑ رہا ہوں جس مدینے میں آپ مجھے لے کر گھوما کرتے تھے، یا رسول اللہ جس مدینے میں میرا بچپن گزرا ہے وہ مدینہ میں چھوڑ رہا ہوں، یا رسول اللہ میں وہ مدینہ چھوڑ رہا ہوں جس مدینے کے اندر میرے اہل و عیال رہا کرتے تھے، یا رسول اللہ میں وہ مدینہ چھوڑ رہا ہوں جس مدینے کے اندر میرے باپ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاندھوں پر بٹھا کر مجھے سواری بنا کر اپنے کاندھوں پر بٹھا کر مجھے گھمایا کرتے تھے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ لوگ جو ہے وہ عمرہ حج کرنے کے لیے آپ کے روزے رسول پر آ رہے ہیں، اور آج آپ کا شہزادہ آپ کا روزہ چھوڑ رہا ہے، وہاں سے آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر پر آئے اور وہاں پر بھی زار و قطار امام علی مقام نے رو رو کر سلام عرض کیا۔ اس کے بعد امام حسن مجتبی کی قبر پر آئے، وہاں پر بھی آپ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا اور آخری سلام عرض کیا۔ اگر قبروں پر جا کر سلام عرض کرنا اور قبروں پر جا کر ان سے فریاد پیش کرنا اگر شرک اور حرام اگر ہوتا تو سب سے پہلے فتویٰ امام علی مقام پر ہونا چاہیے، سب سے پہلے فتویٰ امام حسین پر ہونا چاہیے۔ یہ آج جو مسلک اعلیٰ حضرت کا جو نعرہ لگ رہا ہے یہ ایسے ویسے نہیں لگ رہا ہے، بلکہ تعلیمات امام حسین کو امام احمد رضا نے زندہ کر دیا تھا، اس لیے پوری دنیا میں امام احمد رضا کا نعرہ لگ رہا ہے، اس لیے پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے۔ امام احمد رضا نے نیا طریقہ نہیں بتایا، بلکہ امام احمد رضا نے یہی کہا کہ قبروں پر جا کر سلام پیش کرنا اور قبروں پر جا کر اپنی عرضی ڈالنا یہ کوئی اوروں کا طریقہ نہیں، نماز رسول کا طریقہ ہے، امام علی پاک کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا بڑے عروج پر چلے گئی ہے، آج دنیا بڑے ترقی پر چلے گئی ہے، لیکن آؤ تو صحیح، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو یا امریکہ جاپان یا لندن یا یو کے ہو، کوئی بھی ہو جائے، بتاؤ تو صحیح نا، کوئی ابھی تک ایسی مشین تیار کیا ہے کیا جو خون دیکھ کر
خاندان کا پتہ کر سکے، جو خون دے کر اس کے حسب نسب کا پتہ کر سکے، لیکن اللہ اکبر، سنیوں قربان جاؤ، رب تبارک و تعالیٰ کا احسان تمہارے اور ہمارے اوپر ہوا ہے کہ وہ امام احمد رضا مشین دیکھ کر نہیں، شجرا اور نسب دیکھ کر نہیں، بلکہ خوشبو سے پہچان لیتا کہ یہ سید آیا ہوا ہے، آنے رسول آیا ہوا ہے، آنے والا لخت جگر مصطفیٰ کا ہے، آنے والا فاطمہ کا لخت جگر ہے، آنے والا مولا علی کے آنکھوں کا تارا ہے۔ وہ امام احمد رضا اللہ نے تمہیں دیا ہے، وہ امام احمد رضا رب تبارک و تعالیٰ سنیوں کو دیا ہوا ہے، اور آج یہ سنی امام احمد رضا کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، آج یہ اپنے آپ کو سنی کہنے والا امام احمد رضا کے تصانیف کے اندر رد و بدل کر رہا ہے، آج یہ اپنے آپ کو سنی کہنے والا کہیں حسام الحرمین پہ انگلی اٹھا رہا ہے، کہیں الدولۃ المکیہ کے اندر غلطیاں نکال رہا ہے۔ ارے نادانو، تمہارے سر کے اوپر جو سنیوں کی ٹوپی لگی ہوئی ہے یہ کچھ اور نہیں ہے، امام احمد رضا کے قلم کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے جب نکل گئے تو آپ نے قبر پہ حاضری دی، اسی طرح سے اللہ اکبر حضور محب فرما ہے، بات بتا کر گفتگو ختم انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس کے بعد حضرت انشاء بہت عروج پر ہونے لگ گیا، تو اس وقت رب تبارک و تعالی نے ہندوستان کی سرزمین پر امام احمد رضا کو پیدا فرمایا، اور امام احمد رضا جب پیدا ہوئے تو ہر فتنے کا انہوں نے جواب دے دیا۔ لیکن آئیے تو صحیح ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ہمیں حضور محب العلماء کی عظمت اور ان کی شان و شوقت پتا چلے کہ آخر یہ لوگ کون ہیں۔ سال کی خدمت دین اور مسلک کے لیے رہ چکی ہے، یہ وہی لوگ ہیں ایمان خرید رہے تھے، تو اس وقت وہی آیا کہ پبنی کے اندر کوئی آیا اور آنے کے بعد اس نے نکالنے نہیں دینا، محب القادری کو عظمت غوث اعظم بیان کرنے نہیں دینا، محب القادری کو عظمت امام حسین بیان کرنے نہیں دینا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ کہا اس کے لیے کام ایسا کر لو کہ یہ جو ہے یہ عرب کا ریال ہے، یہ رکھ لو اور اس سے تم سنیوں کو گمراہ کرو۔ یہ عرب کا ریال رکھ لو اور لاکھوں کروڑوں روپے عرب کی زکات لا کر تقسیم کی گئی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے لا کر عرب کی زکات کے اوپر مسجد اور مدارس بڑے بڑے بنائے گئے ہیں۔ عرب کی زکات کے اوپر ان نجدیوں نے، ان وہابیوں نے، ان تبلیغی جماعت والوں نے اپنے بڑے بڑے پیٹ خانے بھر دیے ہوئے ہیں۔ کھاؤ پیو پیٹ کو، دعا دو عرب کے پربھنی کے اندر تو ہمیں ایک نہیں بلکہ یہاں سے ایک جلوس نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پربھنی کے اندر 14 یا 15 دن کا امام حسین کا شہادت کا پروگرام بھی ہو رہا ہے، پربھنی کے اندر ذکر اہل بیت بھی ہو رہا ہے، پربھنی کے اندر ذکر صحابہ بھی ہو رہا ہے، پربھنی کے اندر حضرت امیر معاویہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، پربھنی کے اندر عظمت غوث اعظم بھی بیان کی جا رہی ہے، پربھنی کے اندر عظمت غریب نواز بھی بیان کی جا رہی ہے، پربھنی کے اندر عقائد اہل سنت کے معیار کے اوپر کاروبار چلایا جا رہا ہے، مسلک اعلی حضرت کے معیار کے اوپر کاروبار چلایا جا رہا ہے، بلکہ پورا مسلک کے مطابق ہی پربھنی کے اندر کام ہو رہا ہے۔ ہم نے جو تمہیں عرب کے ریال دیے تھے وہ تم نے کیا کیے، ہم نے جو تمہیں عرب کے ڈالر دیے تھے وہ تم نے کیا کیا، ہم نے جو امریکہ جاپان لندن کے تمہیں بھر بھر کر زکات لا کر دی تھی وہ تم نے کیا کیا۔ تو کہا کہ کیا کرے، ہم لوگ ان کو کرتے کرتے، ہم لوگ ان کی مخالفت کرتے کرتے جو ہے وہ تھک گئے ہیں۔ اب جانو کہ محب العلماء جو ہے ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو جلوہ گر ہے اور جو آپ کی 40 سالانہ مسلک اور دین کے لیے جو خدمت رہی ہے، تو ہاتھ پیچھے کس کا ہے اب اندازہ لگاؤ۔ جب اس شیخ نے یہ کہا کہ اللہ اکبر، ہم نے تو تمہیں عرب کا ریال کیا کیا، تو یہی بات یہی پربھنی کا پہپڑا یوں کہتا ہے، ارے عرب کے شیخ میں کیا کروں۔ کہا کیا ہوا، اور دینے کے بعد سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ دین کے خاطر راہ خدا میں آپ نے لٹا دیا۔ تو لٹانے کے بعد وہی بریلی کی سرزمین سے استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، دونوں عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اور مکے میں ارشاد فرماتے ہیں، بے ادب گستاخ ترکوں کو سنا دے اے حسن، سنی یوں بیان کرتے ہیں داستان اہل بیت، سنی یوں بیان کرتے ہیں داستان اہل بیت۔ نہ تخت و شاہی پہ ہے نہ دولت پہ ہے، ہمارا جو کچھ بھی ناز ہے محمد کی ذات پہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ مبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔